هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 102। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तबऊ मा तत्लुश शयातीनु अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश-शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस-सिह्र वमा أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين और उन्होंने पैरवी की मातत्तु शयातीन अला मुल्क सुलेमान जो पढ़ते थे शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत में। वमा कफर सुलेमान सुलेमान ने कुफर नहीं किया वलाकिन्न शयातीन कफरू लेकिन शैतानों ने कुफर किया। युअल्लिमून अन्नास सिह्र वो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत और वो उसके पीछे लग गए जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर बाबिल शहर में हारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन और नहीं वो सिखाते थे किसी एक को हत्ता यक़ूला यहाँ तक कि वो दोनों कहते इन्नमा नहनु फितनतुन सिर्फ हम फितना है फला तकफुर कुफर न करना। फयतअल्लमून मिनहुमा तो वो सीखते उन दोनों से मा वो युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही कि जो दरमियान मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह और वो उसके साथ हरगिज़ किसी को नुकसान पहुँचाने वाले न थे मगर अल्लाह की इज़्ज़त से। वयतअल्लमून और वो सीखते मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम ऐसी चीज़ें सीखते जो ना उन्हें नुकसान पहुँचाती और ना उन्हें फ़ायदा देती। वलक़द अलिमू हालांकि यकीनन वो जान चुके थे लमन इश्तराहु जिसने इसे खरीद लिया मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। वलबिक्स मा शरू बिही अनफुसहुम
اور بہت برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا، اور اگر واقعی وہ ایمان لے آتے، واتقوا، ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو یقیناً اللہ کے پاس جو تھوڑا سا ثواب ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ذکر کیا۔ بعض یہودی کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ جادو پہ چلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ ہوائیں میرے تابع ہیں، میں جنوں کو سمجھتا ہوں اور میں پرندوں کی زبانوں کو جانتا ہوں، لوگوں نے یہ اعتراض کیا اور کافی حد تک ان کی زندگی میں، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ یہودیوں نے یہ باتیں معروف کر دیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے انہوں نے اپنی حکومت کی ہے۔ تو پھر ہوتا یہ تھا کہ لوگ جادو کو سیکھتے اور وہ سمجھتے کہ شاید ہم بھی سلیمان علیہ السلام جیسے اختیارات حاصل کر لیں گے، تو لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو کی جو محبت تھی وہ لوگوں کی دلوں میں سرایت کر چکی تھی، اور وہ شیطان ان کے پاس آتا اور ان کو آ کر کے جادو سکھلاتا، وہ اس سے جادو سیکھتے اور میاں اور بیوی کے درمیان تفریق جو ہے وہ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے بابل جو شہر ہے جہاں موجودہ کوفہ کا علاقہ ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے اپنے دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتے اللہ کی طرف سے تھے اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش یہ تھی کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کے دلوں میں جو جادو کی محبت ہے وہ ابھی بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان دو فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم جادو سکھاتے ہیں اور جادو کرنا کفر ہے، لہٰذا لا تکفر، آپ نے کفریہ کام نہیں کرنا، لیکن دھڑا دھڑ لوگ ان سے جادو سیکھتے ان فرشتوں سے، حالانکہ وہ فرشتے یہ بھی کہتے کہ جس نے دنیا میں جادو سیکھ لیا اور وہ جادوگر بن گیا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ اسے جنت نہیں دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ اس کے باوجود لوگوں نے ان دو فرشتوں سے جادو سیکھے، اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے دو فرشتے بھیجے اور انہوں نے آ کر کے لوگوں کو جادو سکھایا، حالانکہ جادو کفر ہے۔ تو اللہ کے فرشتے کیسے سکھا سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی آزمائش کرنا چاہتا تھا، اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے، وہ ان کو جادو سکھاتے تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسا جادو سیکھتے تھے کہ جس سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا ہو سکے، اور وہ روایت آپ کے سامنے ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس کا جہاں تذکرہ کیا تھا، اور ابلیس اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، وہ پانی کے اوپر تخت لگاتا ہے اور پھر اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اپنے کام کاج پر نکلو، اور پھر رات کو ان سے وہ ان کی خبر لیتا ہے۔ تو جو شیطان اسے یہ کہتا ہے نا کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان مخل رہا اور میں ایک دوسرے کے خلاف ان کو بدزن کرتا رہا، لڑاتا رہا، یہاں تک کہ ان کے درمیان تفریق ڈلوا دی، تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اس کو معانقہ کرتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے جادوگروں کا، شیطانوں کا ہمیشہ سے یہ سب سے بڑا ہدف رہا ہے کہ وہ میاں اور بیوی کی صورت میں دو خاندانوں کی آپس میں قطع تعلقی کرواتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جو بھیجا وہ ان کے ساتھ ان سے جادو سیکھتے اور وہ کفر کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لبئس ما شروا بہ انفسہم،
بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اللہ رب العالمین یہاں یہ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کو پہچانتے تھے، مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے اور یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ دلائل میں جب لوگ مقابلہ نہیں کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر لوگوں میں سے لبید بن عاصم تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے ساتھ جو سر کے بال تھے وہ اس نے لیے، اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں جا کر کے ذی اروان نام کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں جا کر کے اس نے ان بالوں کو پھینک دیا اور ایک پتھر کے نیچے ان کو دبا دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کیا ہوا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتی تھی بہت سی باتیں، یعنی بسا اوقات آپ کو لگتا کہ میں فلاں گھر میں چلا گیا ہوں، لیکن آپ حقیقت میں نہیں گئے ہوتے تھے۔ البتہ وحی کی باتیں آپ نہیں بھولے تھے، شریعت نہیں بھولے تھے، دنیاوی جو باتیں تھیں، معاملات کی باتیں تھیں، اس میں کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سہو لاحق ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر علاج کیا۔ علاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری صورتوں کا نزول فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دم کیا، اللہ نے شفا یاب کر دیا اور بتا دیا کہ کس جگہ پر وہ جادو کے وہ بال پڑے ہیں جن کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس جگہ سے بالوں کو نکلوایا اور ان کو تلف کیا اور اس کنویں کو بھروا دیا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ کوشش تھی یہ بھی یہودیوں کی تھی، تو اللہ نے یہاں پہ یہودیوں کا تذکرہ کیا، اور یہودی اس زمانے میں بھی جادوگر تھے، یہودی آج بھی جادوگر ہیں، اور یہودیوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں بھی یہ بہت زیادہ روایت عام ہو چکی ہے کہ جب بھی ہمیں کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جب بھی کسی کا سلوک برداشت نہیں ہوتا، جب ہمیں دو خاندانوں کا آپس میں اتفاق اچھا نہیں لگتا، ہمارے رشتہ داروں میں دنیاوی طور پہ کوئی آدمی ہم سے آگے نکل جاتا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چلنے لگتا ہے، کوئی گھریلو طور پہ خوشحالیوں کی طرف گامزن ہونا شروع ہوتا ہے، تو ہمیں جب اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی تو ہم بھی اس کے اوپر جادو کرواتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ کسی طریقے سے میں فلاں کی خوشیوں کو ختم کر دوں گا، اگر یہ خوشی میری زندگی میں نہیں ہے تو اس کی زندگی میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے گا کسی کے اوپر جادو کروانا یہ کفر ہے، اور کفر جو ہے وہ کبھی بھی اسلام نہیں ہوتا۔ پھر آپ نمازیں بھی پڑھتے رہیں، آپ روزے بھی رکھتے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ حیرانی کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو جادوگر ہوتے ہیں، یہ جادو کروانے والے ہوتے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہوتے بلکہ اپنے ہی ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کی ہمشیرہ ہو سکتی ہے، بسا اوقات وہ ہمارے خاندان سے ہمارا کوئی قریبی ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہماری خوشیاں کبھی ہضم نہیں ہوتی، تو وہ جادو کی ایک صورت اختیار کر لی جاتی ہے۔ آپ کو جادو کرنے سے ظاہری سکون تو مل سکتا ہے، اور اس کا جو سکون ہے وہ پریشانیوں میں تو تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اگر آپ نے کسی کے اوپر جادو کروا دیا تو آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور بدترین چیز کے بدلے آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لبئس ما شروا بہ انفسہم، بہت بری چیز ہے جس کے بدلے آپ نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ تو جادو حل نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھائی کی خوشی کو دیکھیں، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور کسی بھائی کی اگر میرے دل میں نفرت ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دوں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا، اور جو اس کی عزت ہے اور اس کی جو خوشیاں ہیں، اس کے اوپر جو اللہ کے انعامات ہیں، جو اکرامات ہیں، وہ مجھے پریشان کیوں کرتے ہیں؟
میں اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی تقسیم کے اوپر راضی رہوں. اللہ نے اسے دے دیا, مجھے نہیں دیا, اس میں کوئی حکمت ہوگی. ابھی اللہ نے اس کو دے دیا, ممکن ہے اللہ بعد میں مجھے وہ نعمت دے دے, تو مجھے صبر بھی کرنا چاہیے, اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی بھی رہنا چاہیے, اور کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف عداوت میں, دشمنی میں اس حد تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جادو کی صورت بنا لیں. یہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لے آتے, اللہ سے ڈرتے, لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, جو ان کے پاس تھوڑا سا سامان ہے نا وہ ان کے لیے بہتر ہے, بجائے یہ کہ کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کے اس کے اوپر آپ جادو کروانا شروع کرتے ہیں. آپ کے پاس ایک چھوٹی سواری ہے نا, اللہ فرماتے ہیں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, یہ تھوڑا سا جو ثواب ہے نا اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا, یہ بہت بہتر ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.